أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم، معزز سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے کیفی آفیشل یوٹیوب چینل ترجمۃ القرآن سے مخاطب ہوں، قاری محمد نعمان تونسوی۔ تو چونکہ میرا جو اس چینل کا موضوع وہ ترجمۃ القرآن ہے، تو آج جو ہے نا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں، اور تسمیہ کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی مصنفین ہیں، چاہے وہ درس نظامیہ کے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، سب کو اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ بسم اللہ سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن پاک کے اندر بھی سب سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سے کیا ہوتی ہے، انسان جو بھی کام شروع کرتا ہے اس کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ تو شروع اللہ کے نام سے یہ بات سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے مقدم جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ کی ذات کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد میں یہ جو لفظ الف لام ہے، اس الف لام کو جو ہے نا استغراق کا کہتے ہیں، الف لام استغراق کا ہے۔ اور الف لام استغراق کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں میرے استاد جامع الصرف والنحو، امام المعقول والمنقول، جامع المعقول والمنقول، حضرت مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، وہی تفسیر میں آپ حضرات کی نظر کرنے لگا ہوں۔ استاد میں اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الف لام استغراق کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل ہو۔ مقصد کیا ہے کہ جن سے حمد تمام کی تمام اعتبار سے یہ مختص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اب جو بھی کائنات کے اندر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، تین چیزوں کی بنا کر کرتے ہیں۔ پوری طرح میری توجہ سے سنا، جس چیز کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں تین چیزوں کی بنیاد پر۔ نمبر ایک، اس چیز میں صفت کمال پائی جاتی ہے، کہ اس کے اندر کوئی ایک خوبی پائی جاتی ہے، اس خوبی کی بنیاد پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کاریگر ہے، اس نے اپنی کاریگری سے کوئی چیز بنا لی تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کاریگری کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تعریف وہ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مختص ہے، کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور بغیر ستونوں کے بنائے ہیں، اور اس طرح کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس کاریگری کی خوبی یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور بغیر ستونوں کے بنایا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے، ہم دوسرے نمبر پر کسی کی تعریف کرتے ہیں صفت نوال کے بنیاد پر، کہ اگر کوئی شخص ہے وہ ایک سخی ہے، کسی کو کچھ کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو صفت نوال کے اعتبار سے بھی میرے پیارے حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کہ وہ ذات ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں سب کے رزق کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک کی تعریف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذات کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر میرے پیارے ہو، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف کے اندر ہم کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ خاص ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، کہ وہ کیسی ذات ہے، خوبصورت ذات ہے، کہ دیکھیے اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا، جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
کما تشاء۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا خوبصورت بنایا، ایسا جمیل بنایا کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ اللہ پاک کا جو آخری نبی ہیں، تو جب اس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا جس نے محمد عربی جیسی تصویر بنائی ہے۔